آج ویو 360 میں زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں بھوک کا مسئلہ بڑھ کیوں رہا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے فوری اور طویل مدتی پالیسی کیا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دا شو. گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی دنیا میں بھوک سے متاثرہ ملکوں کی درجہ بندی میں اس سال پاکستان 99 نمبر پر ہے. جرمنی کی غیر سرکاری تنظیم ورلڈ ہنگر ہیلپ اور آئرلینڈ کے فلاحی ادارے کنسرن ورلڈ وائڈ کی مشترکہ تیار کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا شمار ان 46 ملکوں میں ہوتا ہے جو 2030 تک ملک میں بھوک کم کرنے کا ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے. دنیا بھر کو اس وقت اشیاء خوردنوش کی دستیابی میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے، جس کی وجہ جنگی تنازعات، ماحولیاتی تبدیلی اور کووڈ-19 کی وبا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے. دوسری طرف روس کی طرف سے یوکرینی اناج کی برآمد کرنے کا معاہدہ ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر دنیا میں اناج اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. FAO یعنی فوڈ پرائس انڈیکس جو دنیا بھر میں ماہانہ بنیادوں پر قیمتوں میں ہونے والی تبدیلی کا ریکارڈ رکھتی ہے، اس کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائی کے مہینے میں عالمی سطح پر ان قیمتوں میں 1.3% اضافہ ہوا. پاکستان کی بات کی جائے تو زراعت کا شعبہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا 24% ہے اور ملک کی نصف لیبر مارکیٹ اسی شعبے سے وابستہ ہے. لیکن پھر بھی عام لوگ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں اور کمی سے پریشان نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس پر بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. پاکستان میں جولائی 2022 کے مقابلے میں جولائی 2023 میں اشیاء خوردنوش 28.3% مہنگی ہوئی ہیں. لیکن گندم کی قیمت میں گزشتہ چند مہینوں میں 100%، تقریباً 150% اضافہ ہوا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیداوار میں کمی ملک میں بھوک اور غذائی قلت میں اضافہ کر رہی ہے. 2022 کی گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق 26.1 سکور کے ساتھ پاکستان میں یہ مسئلہ تشویشناک ہے. اس سے پہلے 2014 اور 2007 میں بھی پاکستان اسی بریکٹ میں تھا، لیکن 2000 میں 36.8 کے سکور کے ساتھ پاکستان میں یہ مسئلہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا تھا. اب اس درجہ بندی میں مسلسل بہتری یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی پالیسی درست سمت میں جا رہی ہے. اس کے باوجود پاکستان میں 16.9% آبادی غذائیت کی کمی کا شکار ہے، جبکہ 37.6% بچے سٹنٹنگ یعنی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کی کمی کا شکار ہیں. پاکستان میں اس برس گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. اگرچہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن خوراک کے عالمی ادارے کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ ہنگر سپاٹس نے اندیا دیا ہے کہ پاکستان میں 85 لاکھ سے زائد افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر سکتے ہیں اور قوت خرید میں کمی کے باعث صورتحال مزید خراب ہو جائے گی. سمن خان نے 2022-23 کی گندم کی پیداوار کا جائزہ لیا ہے اور ماہرین سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ زرعی اعتبار سے اس بحران پر قابو پانے کے لیے پاکستان کس حد تک تیار ہے. صوبہ پنجاب کے زیر کاشت 3 کروڑ 10 لاکھ ایکڑ رقبے میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ رقبے پر گندم کاشت کی گئی، جس کی وجہ سے سال 2022-23 کے دوران اس فصل کی پیداوار سرکاری اداروں کی امید سے بڑھ کر رہی. زرعی اعداد و شمار جمع کرنے کے ذمہ دار ادارے کراپ رپورٹنگ سروس کے مطابق مارچ 2023 کے موسمی حالات نے فصل کو پھلنے پھولنے میں مدد دی. پنجاب کی ہسٹری میں کبھی بھی اتنی کراپ نہیں آئی. مارچ 2023 میں کافی بارشیں ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی وسیع نہیں تھی. اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا ٹمپریچر ڈاؤن رہا، میکسیمم منیمم ٹمپریچر، کیونکہ مارچ کے مہینے میں اگر ٹمپریچر آپ کا زیادہ ہو جائے تو آپ کا جو گرین ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے، اس کا وزن نہیں بڑھتا. لاہور کے نواحی گاؤں برکی کے کسان محمد فیاض 30 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرتے ہیں. اکتوبر 2022 میں گندم کی کاشت سے انہیں اس سال 30 سے 35 لاکھ منافع ہوا. وہ سمجھتے ہیں کہ کسان تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن حکومت کو زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں کسان کی مدد کرنا ہوگی. جب گندم نے کاشت کی تھی نا، اس ٹائم جو اس کا ریٹ تھا، جو DAP ریٹ تھا نا، وہ تھا 18,000 روپے.
اب اس کا ریٹ چل رہا ہے 10,000 8,000 9,000. یہ تو گورنمنٹ چاہیے نا, اس لیے دیکھو جب ہم نے گندم بیجی اس ٹائم انہوں نے ہمیں اتنا مہنگا بیج بھی اتنا مہنگا دیا اور کھاد بھی اتنی مہنگی دی. دیکھو یہ 10,000 کا فرق پڑ گیا. کھاد چاہیے, ڈی اے پی چاہیے, یوریا چاہیے, یہ 3 چیزیں مسٹ ہیں, اور بیج چاہیے, پھر وہ زیادہ گندم بیجے گا نا. جب زیادہ ہو جاتی ہے یہ کھینچتے ہی نہیں ہے. ایک سال ایسا ہوا ہے نا, ایک سال لوگوں نے تقریباً گندم گھر میں رکھ کے چھڑی ہے, لوگوں کی بکی ہی نہیں. زیادہ فصل ہو جائے گورنمنٹ کھینچتی نہیں, کم ہو جائے کہتی ہے آپ کے گھروں میں سے پاؤڈر لون میں سے بھی نکال کے لے جائیں گے. فیصل آباد کے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا شعبہ گندم کی فصل پر تحقیق کرتا ہے. زیادہ پیداواری صلاحیت رکھنے والی گندم کی نئی اقسام تیار کرنے سے لے کر گندم کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی پر بھی کام کرتا ہے. ان کے مطابق گندم کی اچھی پیداوار کے لیے اچھا بیج بنیادی ضرورت ہے. ہمارا ادارہ ایک اور اہم ایشو کو لیتا ہے کہ ہم گندم میں وہ اقسام تیار کر رہے ہیں اب جن کی غذائی صلاحیت زیادہ ہو. پاکستان میں زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ آئرن اور زنک ڈیفیشینٹ ہے, تو اس کے لیے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں تو فوڈ سپلیمنٹس لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں میجورٹی آف پاپولیشن افورڈ نہیں کرتی فوڈ سپلیمنٹس. تو اس کے لیے اب ہم گندم کی وہ اقسام دے رہے ہیں جن میں زنک زیادہ ہو. اکبر 2019 اور نواب 21 2 ورائٹیز ہماری ہیں جن میں تقریباً پہلے سے 35-40% جو ہے نا دوسری ورائٹی سے زنک زیادہ ہے. اس ادارے کے مطابق پاکستان 2023-24 میں گندم کی پیداوار سے ملک میں پیدا ہونے والی غذائی قلت کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ گندم کی زیادہ اور بہتر پیداوار ہی اس کی قیمتوں میں استحکام لا سکتی ہے, اور اسے عوام کی قوت خرید کے اندر رکھ کر ہی غذائی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر سلیم حیدر. ڈاکٹر سلیم, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. پہلے تو اسی رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں جو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان 2030 تک غذائی عدم تحفظ پر قابو پانے کے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا. کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کی؟ ایکچولی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے دیٹ از ون آف دا میجر فیکٹر. ایز یو ہیو سین پچھلے سال جولائی اگست میں جو فلڈ اور رینز کی وجہ سے مقصد ہے کہ افیکٹ ہوا اوور آل سارا کنٹری, تو پاکستان although not contributing I mean it's contributing less than 1% of the emission of gases and in the climate change, but it's being affected at جو 10 countries, top 10 countries جو افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں پاکستان is one of them. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیڈ کی اویلیبلٹی, سبسڈیز آن فرٹیلائزر انپٹس کی جو ہیں وہ ٹائملی اس کی اویلیبلٹی, فارمر کی جو ہے وہ اویئرنیس, ٹریننگ. So there are number of factors that got to be improved. Although government is putting, best efforts, but still there is some gap that that got to be met. یہ گلہ تو کسان بھی کرتے ہیں کہ ان کو وقت پر اچھا بیج اور کھاد نہیں ملتی, اور جیسے آپ نے کہا کہ فارمرز کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت سے انیشیٹیوز لیے بھی گئے ہیں, جیسے کچھ ایپس انٹروڈیوس کی گئی ہیں تاکہ کسانوں کو بتایا جا سکے کہ بیج بونے کا بہتر وقت کیا ہے, بارشیں کب ہو سکتی ہیں, کون سی فصل کے لیے کیا کیئر دینی ہوگی کون سے عرصے میں. اس کے علاوہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فارمرز کی ایجوکیشن کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں؟ ایکچولی دا مین تھنگ از فارمر جو ہے وہ اس کو مقصد ہے کہ جب تک وہ ان فیسلٹیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو بائی دیٹ ٹائم اس میں جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں اپنا ملتے. رائٹ.
ایک ہم نے جیسے دیکھا کہ سن 2000 کے مقابلے میں 2023 میں فوڈ انسیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے. کہاں وہ ایک ریڈ ایریا میں تھا اور اب اس سے اورنج ایریا میں آ گیا ہے, لیکن یہ رفتار سست ہے. اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو یہ رفتار سست ہے. کیا اس کی وجہ حکومت کی حکمت عملی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہداف کو صحیح سیٹ نہیں کر پاتے, اور پھر ظاہری بات ہے جب ہم ٹارگٹ صحیح سیٹ نہیں کریں گے تو اچیومنٹس بھی ویسی نہیں ہوں گی؟ ایکچولی ہم جو ہے اسٹل وی آر اسٹرگلنگ وداؤٹ دا یوز آف ماڈرن اکوپمنٹ مشینری. سو میکنائزڈ فارمنگ جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے ہاں, اور اس کا فقدان ہے. تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے مطلب ہے کہ شروع کیا ہے یہ پروسیس کہ امپورٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے, لیکن فارمر کے پاس جو بڑے اسکیل پہ جن کی لینڈ ہولڈنگ ہے ان کی تو کیپیسٹی ہے کہ دے کین امپورٹ دا ٹیکنالوجی اینڈ کین یوز. بٹ تو چھوٹے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ٹیکنالوجی کی فراہمی کو یقینی بنایا جانا چاہیے تاکہ وہ ماڈرن ایکوپمنٹ استعمال کر سکیں اور اپنی ییلڈ بڑھا سکیں. ایک مسئلہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں خوراک کی کمی نہیں ہے بلکہ اشیاء خوردونوش مثلا آٹا اور چینی پڑوسی ملک جیسے افغانستان کو اسمگل کر دیا جاتا ہے, تو شارٹیج کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے. کیا یہی وجہ ہے؟ اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی سٹوریج اور ویئر ہاؤس کی کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی نہیں ہے, اور چھوٹے فارمرز کے پاس بھی اس کی نہیں ہے کیپیسٹی. تو باقی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, مطلب افغانستان, دیٹ از آلسو دیٹ از آلسو فیکٹر. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروکیورمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں صوبائی سطح پر ان کو اپنی سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا اور فارمرز کے لیے بھی سٹوریج کیپیسٹی پہ کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ پروفیسر سلیم حیدر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو جی, تھینک یو. پاکستان میں شاندار زرعی پیداوار کے دعووں کے باوجود صرف ایک سال میں آٹے کی قیمت 150 جبکہ چینی کی قیمت میں 80% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے. اس اضافے کی وجہ کیا بنی اور اس سے عوام کی زندگی کس طرح متاثر ہو رہی ہے, جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں. پاکستان میں آج کل آٹے کی اوسط قیمت 170 روپے فی کلو ہے, جو صرف ایک سال پہلے 65 روپے فی کلو تھی. حکومت نے اس سال بمپر کراپ ہونے کے دعوے بھی کیے تھے, تو پھر آٹے کی قیمتوں میں 150% سے زائد اضافہ کیوں ہوا؟ اسی طرح ایک سال میں چینی کی اوسط قیمت 88 روپے سے بڑھ کر 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے, یعنی اس میں بھی 80% اضافہ. پہلے جانتے ہیں آٹے کے بارے میں. 30 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ ملک میں گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں اس سال بمپر فصل ہوئی ہے اور حکومت کا اگلا ٹارگٹ ملک کو پھر سے گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنانا ہے. لیکن بیان کے صرف 3 ماہ کے بعد ہی آٹے کی قیمتیں تاریخی سطح پر پہنچ جائیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی جانب سے سپورٹ پرائز یعنی گندم کی امدادی قیمت میں بڑا اضافہ تھا, جو صرف ایک سال میں 2200 روپے من سے بڑھ کر 4000 روپے فی من کر دی گئی ہے. یعنی اب کسان کو فی کلو گندم کے بدلے 100 روپے مل رہے ہیں. پھر گندم اسٹور کرنے کی کاسٹ اور اسے پیسنے کے اخراجات بھی ملائیں تو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ تو ہونا ہی تھا. حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد سیلاب سے متاثرہ کسانوں کی مدد کرنا تھا, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا براہ راست اثر عام شہریوں کو آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے. آٹے کی قیمت بڑھنے کا دوسرا پہلو کافی انٹرسٹنگ ہے. ملک میں گندم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان نے 30 لاکھ ٹن گندم اس وقت امپورٹ کی تھی جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کافی ہائی یعنی $540 فی ٹن تھی, اور جب عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں کم ہو گئیں تو حکومت نے گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی, جس کی وجہ سے پہلے سے منگوائی گئی گندم سے آٹے کی قیمتیں مزید اوپر چلی گئیں. تو اس فیکٹر نے بھی آٹے کی قیمتیں بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا. رہی صحیح کسر ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلروں نے پوری کر دی, یعنی بہتی گنگا میں انہوں نے بھی خوب ہاتھ دھوئے, منافع کمایا اور عام پاکستانیوں کے لیے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. اچھا, اس میں ایک بات اور, شاید یہ خبر آپ کی نظر سے گزری ہو کہ روس نے یوکرین سے بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے راستے
اناج کی فروخت کے اقدام کو معطل کر دیا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے گندم، دالیں، چاول اور دیگر اناج کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ چلیں اب جلدی سے چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بھی سمجھ لیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ملک میں گنے کی پیداوار زیادہ ہوئی، جو ملک میں گنے کی کھپت سے کافی زیادہ ہے۔ اب اس صورت میں دو آپشن ہیں، یا تو یہ چینی خریدے حکومت یا پھر اسے باہر برآمد کر دیا جائے۔ حکومت نے شوگر ملز مالکان پر کمال مہربانی کرتے ہوئے دونوں کی اجازت دی، یعنی مل مالکان چینی باہر بیچ کر ڈالر بھی کمائیں اور حکومت کو 130 روپے فی کلو فروخت کر کے بھی کمائیں۔ آپ خود ہی بتائیں، جب حکومت 130 روپے چینی خریدے گی اور سرکاری سٹورز پر چینی کی قیمت 150 روپے تک جا پہنچے گی تو مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ اقوام متحدہ کا ورلڈ فوڈ پروگرام دنیا بھر میں خوراک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو کروڑوں ایسے لوگوں تک خوراک پہنچاتا ہے جو جنگ یا قحط کی صورتحال کے باعث خوراک کی کمی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت افغانستان، یمن، صومالیہ اور ایتھیوپیا جیسے کئی ملکوں میں یہ ادارہ خوراک فراہم کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے یہ ادارہ اناج کی تقریباً آدھی سپلائی یوکرین سے خریدتا تھا، لیکن جنگ کے باعث اس میں کمی آئی ہے۔ ہم نے ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان اینابل سیگمنٹن سے بات کی اور پوچھا کہ یوکرین روس اناج ڈیل ختم ہونے سے پاکستان جیسے ملکوں پر کیا اثر پڑے گا۔ سب سے بڑا اثر خوراک کی قیمت پر ہوگا۔ جب سے روس اناج کے معاہدے سے باہر نکلا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اثر ان ممالک پر ہوگا جو یوکرین سے براہ راست اناج خریدتے تھے اور ان پر بھی جنہیں ماضی میں خوراک کی قیمتوں میں سٹیبلٹی کا فائدہ مل رہا تھا۔ تو اب جب قیمتیں بلند ہوں گی تو پاکستان جیسے ممالک پر اس کا اثر دیکھیں گے۔ پاکستان میں پہلے ہی خوراک کی اشیاء بہت مہنگی ہیں، میرے خیال میں تقریباً 39% کے برابر ہے، تو یہ ایک اور صدمہ ہوگا، خاص کر ایسے ممالک جہاں لوگ اپنی آمدن کے بڑے حصے کو خوراک پر خرچ کرتے ہیں، ان پر زیادہ اثر ہوگا اور وہاں لوگوں کی پریشانیاں اور بڑھیں گی۔ اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں کاظم سعید صاحب، جو کہ کو فاؤنڈر اور اسٹریٹجی ایڈوائزر ہیں پاکستان ایگریکلچرل کولیشن کے۔ کاظم سعید صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار میں کمی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ذرا سے میں آپ کو اس کا پس منظر پیش کر دوں۔ پاکستان میں 30 من فی ایکڑ ہماری اوسط پیداوار ہے پورے ملک کی، لیکن جو سب سے اچھے پاکستان کے کسان ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ 45 من، جس سے نیشنل ایوریج سے 50% زیادہ اوسط لے رہے ہیں، 50 من فی ایکڑ گندم لے رہے ہیں اور کچھ 60 بھی لے رہے ہیں۔ اب کیا اس میں بنیادی سب سے بڑا فرق ہے بیج کا، اور یہ بیج کے کے اوپر محنت جو پاکستان میں ہوئی سن 60 اور سن 80 کے درمیان، تو پاکستان اپنی آؤٹ پٹ دگنی کر سکا، اور آج ہم اس طرح کے ہی مرحلے پہ کھڑے ہیں کہ ہم بجائے اس کے خود کفیل ہوں بلکہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں، ہم درآمد کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور آپ نے جس طرح سے یہ اعداد و شمار بین الاقوامی اداروں کے بیان کیے وہ درست ہیں، لیکن اس میں یہ بات غور کرنے کی یہ ہے کہ وہ جو پروجیکشنز پیش کرتے ہیں اس میں بنیادی جو قضیہ یا اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی پالیسیز اگر اسی طرح چلتی رہیں، لیکن آج پاکستان خوراک کے عدم تحفظ کی بنیاد پہ جہاں کھڑا ہے، ہمیں اپنی پالیسیز کو بدلنا ہوگا، اور جو سٹرکچرز ہیں جن سے بیج پیدا ہوتا ہے اور کسان تک پہنچتا ہے، اور میکنائزیشن کا بھی ذکر ہوا، اور چیزیں ہیں، ہمیں ان پالیسیز کو یکسر بدلنا ہوگا اور اس میں ترقی کی طرف جانا ہوگا۔ یہ آئی تھنک سب سے اہم بات بیج کی ہے۔ اور دوسرے جو اجناس ہیں، مثلا بیج پہ ہی تھوڑا سا اگر آپ اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکیں کہ پاکستان میں ایک ادارہ موجود ہے جو کہ ایگریکلچرل ریسرچ کا ادارہ ہے، جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام کام کرتا ہے، صوبائی سطح پر بھی کچھ ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کچھ ادارے ہیں جو یہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ریسرچ کو؟ آپ کی گفتگو سے تو یہ لگا کہ وہ ریسرچ اس سٹیج پر نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے ہے۔ اچھا، آپ کی بات بالکل درست ہے، ان اداروں کے کام کی اور ان سائنسدانوں کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 30 برس میں زراعت کے اوپر حکومت کی طرف سے، حکومت کے اداروں کے لیے اور حکومت کے سائنسدانوں کے لیے سرمایہ کتنا مہیا ہو سکا، وسائل کتنے مہیا ہو سکے، اس کی وجہ سے دائرہ کار جو ان کے کام کا ہے وہ پورے پاکستان کے تمام کسانوں کے لیے کافی نہیں ہے۔
اس لیے آج یہ 1960 میں 1970 میں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ تحقیق صرف حکومت کے ادارے کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں نجی شعبہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا. آج کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سیڈ کے سیکٹر میں نجی شعبے کے اداروں کو، جو ریپوٹیبل سیڈ کے ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں پاکستان کی بھی باہر کی بھی، ان کو دعوت دیں. ریگولیشنز اور لاز کو بدلنا ہوگا تاکہ نجی شعبہ جو ہے وہ سرمایہ لگائے اور ہمارے کسانوں کو بہترین سیڈ مہیا کر سکے. آپ کو میں مثال دینا چاہوں گا مکئی کی، جس میں پچھلے 25 برس میں 3 گنا بڑھی ہے اوسط پیداوار، اور غریب سے غریب کسان نے بھی وہ مہنگا والا ہائیبریڈ سیڈ خریدا ہے. وہاں پہ اس کراپ میں ہائیبریڈ سیڈ چلتا ہے، اس کو خریدا ہے اور اس سے بے پناہ بڑھائی ہے اپنی اوسط. اسی طرح سے چاول کے بھی ہائیبریڈ سیڈ جو ہیں وہ چھوٹے کسان 3 ایکڑ کا کسان بھی لگا رہا ہے اور 70 من چاول لے رہا ہے. قاسم، لیٹس ٹاک اباؤٹ پرائیویٹ سیکٹر. آپ نے بھی ابھی کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں، اور پاکستان کی زراعت کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ چھوٹے کسان کے لیے خاص طور پر ٹیکنالوجی تک رسائی ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کیا جائے تو وہ آپ کے خیال میں چھوٹے کسانوں کو کیسے بہتر ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو سیڈ ہے، سیڈ وی کین سے از دا گریٹ ایکولائزر. اگر بہترین سیڈ مہیا ہو جائے، چھوٹا کسان خرید رہا ہے بہترین سیڈ، خرچہ کر رہا ہے اور اجناس میں، وہ ہمارے سامنے ہے، ویجیٹیبلز میں بھی، فروٹس میں بھی. تو اگر بہترین سیڈ اگر مارکیٹ میں ہوگا اور سال بہ سال وہ اپنی کوالٹی مینٹین کرے گا وہ سیڈ، تو چھوٹا کسان بھی اس کو لے گا. تو پہلا تو یہ ہے پرائیویٹ ریپوٹیبل جو کمپنیاں ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کو ہم دعوت دیں اور وہ آئیں اور وہ کام کریں. دوسرا، مشینری کے بارے میں آپ کے شو میں پہلے بھی ذکر ہوا کہ بہت چھوٹے کسان جو ہیں وہ مشینری کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہم سے اگر مشرق کی طرف دیکھیے، جتنے ممالک ہیں ہمارے ملک سے چین تک اور آگے، ان سب میں چھوٹے زمیندار جو رقبے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، اور وہاں سروس پرووائڈر کا کام ہوتا ہے. اور پاکستان میں اگر آپ انفارمل سیکٹر میں دیکھیے، ہر گاؤں میں سروس پرووائڈر موجود ہے، لیکن وہ ہے نان ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں، اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اور وہ اسکریپ مشینری دوسرے ملکوں سے لانی پڑتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکوپمنٹ ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت جو بڑا اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر انویسٹ کریں، ہم چھوٹے فارمر کے لیے چھوٹے اکوپمنٹ کے اوپر بھی اگر انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی اس کی کافی مدد ہوگی. قاسم، ایک بڑا ایشو پاکستان میں پانی کی کمی کا ہے، اور یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. کیا زرعی پالیسی اور پاکستان کی واٹر پالیسی میں آپ کوئی ہم آہنگی دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن میں پہلے ایک غلط تاثر ہے اس کو میں ذرا سا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ عرف عام میں سمجھا جاتا ہے، ہمارے پالیسی ڈائیلاگ میں، ٹاک شوز میں بار بار کہا جاتا ہے پانی ختم ہو رہا ہے. جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پانی ختم نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کے آبی وسائل کا ڈیٹا 1922 سے موجود ہے، اور واٹر پروفیشنل سے آپ پوچھئے تو 145 ملین ایکڑ فیٹ پاکستان کے کینال سسٹم میں 1951 سے ہمارے ریکارڈ میں جا رہا ہے. یہ جو خیال ہے کہ یہ پانی ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہے کہ اگر آپ پر کیپٹا جب کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آبادی سے جب ضرب دیتے ہیں ہمارے آبی وسائل کو، تو وہی 145 ملین ایکڑ فیٹ ہے، اور اس پہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو لگتا ہے فیکس کم ہو رہا ہے. آپ پنجاب کے کسی بھی کھیت پہ جا کے دیکھیے، کیا 8 انچ پانی نہیں لگا رہے ہیں؟ وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنا فلڈ اریگیشن کیسے ہو رہا ہے اگر پانی ختم ہو رہا ہے؟ تو یہ خیال غلط ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے. پانی کے 2 اصل جو کرٹیکل مسائل ہیں جو کسان کے لیے ہیں، جس میں ہمیں کسان کی مدد کرنی ہے. ایک ہے ٹائمنگ، کہ جس کراپ کے لیے جس وقت پانی چاہیے وہ اس وقت پانی. ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے، اگر آپ اپنی تھاٹ کمپلیٹ کر سکیں پلیز. جی. اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کی ویسٹیج کا، اور اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی ایگریکلچر کی اور پانی کی پالیسی میں ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. گریٹ. ویری کوئکلی، لانگ ٹرم پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، پاکستان کی لانگ ٹرم ایگریکلچر پالیسی؟ لانگ ٹرم ایگریکلچر پالیسی میں ہمیں ایگریکلچر کو جس طرح سے دوسری انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، بینکنگ انڈسٹری، اس طرح ہمیں ایگریکلچر کو ایک انڈسٹری کی طرح لینا ہوگا، جس میں آرام سے فائنینسنگ ہو سکے،
इंश्योरेंस मौजूद हो, बेहतरीन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आम तौर पे कंपनियां ला के किसान के सामने रख रही हों, और जो जिन टेक्नोलॉजीज पे एतमाद हो किसान को वो आराम से ले सके। ये इसका निजी सेक्टर से फ्यूचर है। बहुत शुक्रिया काजिम सईद, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की हमारे देखने वालों के लिए। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का शो। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।